ابھی ڈی اسلامائزیشن نہیں ہوئی رہی لیکن عملاً تو ہو چکی ہوئی ہے, اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. دنیا میں جو ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے وہ 2% سے 3% کے درمیان, جبکہ ہمارے یہاں ڈالر صرف اس 2022 میں 18%. 3 سال میں $6 بلین کا پروگرام آئی ایم ایف سے لیا, جس کے تحت آپ نے اپنی گردن جو ہے نا وہ اس میں وہ توق ڈلوا لی ہے. جنرل شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں کچھ حوالہ جات دیے ہیں کہ جب وہ گئے تھے ویسٹ میں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور کس طریقے سے انہیں اپروچ کیا گیا, آفرز کی گئی اس پہ. کشمیر سے دستبرداری ہو چکی, نظریہ پاکستان کیا علامہ اقبال سے بھی منہ موڑا جا چکا, جس میں آئی ایم ایف کے جو نمائندے ہیں وہ ادھر تو آ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, اب وہ باقی اداروں میں بھی گھس رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ تو کرتے نہیں ہو. پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر نازک دور میں داخل ہو گئے اور انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں, اور اب کی بار تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ واقعی شیر آ گئے ہیں. تو کئی اطراف سے آئے ہیں, معاشی بحران علیحدہ ہیں, سیاسی بحران دوسری طرف ہیں, جو بھی سیاسی نا تجربہ کاریاں یا تجربات مختلف سطحوں پہ ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو بس آج اسی کو ہم نے کور کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو بھی معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ زیادہ الارمنگ ہے, اور یعنی تمام تر شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ دینے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ صرف قرضے کی شرائط کا معاملہ یا وہ نہیں ہے, اور لیکیجز کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہے, کوئی سیاسی ایجنڈا بھی ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. تو میرا خیال ہے شروع اسی سے کرتے ہیں. اچھا سر, یہ آپ نے بالکل ٹھیک طرف توجہ دلائی ہے. ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں, کئی سالوں سے, بلکہ آپ تو خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکشن جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک کھڈے کے اندر اپنے آپ کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی استثناء نہیں ہے, سب نے اپنا رول پلے کیا ہے. اگر ہم 20 سال کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ایک تسلسل ہے. جنرل پرویز مشرف کی حکومت سے لے کر اس کے بعد جو 2 یا 3 پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں, تو ایک ٹرینڈ جو بالکل چینج نہیں ہوا وہ قرضوں کا ہے, یا پھر اپنے وسائل سے زیادہ اخراجات کا ہے. تو یہ تو بات نظر آ رہی تھی, ہم نے اس پہ کافی بات بھی کی, لیکن وہی بات ہے کہ اب واقعی شعر آ گیا. کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, ابھی تک تو جو بات ہوتی تھی کہ جی آئی ایم ایف ایک دفعہ قرضہ دے دے تو ہماری جان خلاصی ہو جائے, آسانی ہو جائے. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف سے جو 1.2 بلین ملنے کا ڈالرز ہمارا امکان تھا, اگر وہ مل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسائل سے نہیں نکال سکیں گے. جو ایک فگر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں اس سال کے اینڈ تک کوئی $35 بلین چاہیے اپنے آپ کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے. تو آئی ایم ایف سے تو ہم یہ جو ساری منتیں ترلے کر رہے ہیں, جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پھندا ہے, یہ تو 1.2 بلین ڈالرز کا ہے. تو وہ جو باقی کی اماؤنٹ ہے وہ کہاں سے پوری کی جائے گی, اور اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک جو ریئل اس وقت جو تھریٹ ہے اس کی ایک عکاسی ہے کہ ایون ود آئی ایم ایف دا گیم از ناٹ اوور, دا گیم از اونلی اسٹارٹنگ. سر جو فیکٹرز نظر آ رہے تھے یہ پچھلے 3 مہینے سے, خاص طور پہ جب سے ان کی گورنمنٹ چینج اوور ہونے کا ہوا, تو وہی پالیسیز جو پچھلی گورنمنٹ میں تھیں انہی کا تسلسل آگے لے کے چلا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آخر میں بلکہ اسد بھائی انہوں نے تو کوئی مطلب اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا, کوئی رکے ہوئے تھے, کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے, تو انہوں نے تو آ کے ان کا بھی جسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسر نکالی. اصل میں یہی انکمپیٹنس ہے نا کہ آپ سارا بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. بلیم گیم تبھی شروع کیا جاتا ہے جب یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہ ہو. پچھلوں کو بلیم کر کے پالیسیز انہی کی آگے کنٹینیو کرنا, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی جو ہے وہ ختم کر دی تھی انہوں نے. اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہوگا, شرح سود جس کے اوپر ساری انڈسٹری چلتی ہے, وہ شرح سود اسٹیٹ بینک خود طے کرے گا, یعنی اس کے گورنرز طے کریں گے. اور وہ کیسے طے کریں گے, وہ براہ راست ہدایات لیں گے آئی ایم ایف سے. شرح سود پاکستان میں جس طریقے سے اس کو وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر, خاص طور پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی فگر ہے جو پاکستان کی جو کمائی ہے. ابھی ریسنٹ فگر آج ہی جو اخبار کے اندر آئی ہے, اور اسٹیٹ بینک نے بھی یہ چیز کنفرم کی ہے کہ پاکستان کی 40% آمدنی سود میں ادا کی جا رہی ہے.
اور اس کو طے کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے 4-5-6 ڈائریکٹرز ہیں. ویسے تو اسٹیٹ بینک بغیر گورنر کے چل رہا تھا جب سے یہ گورنمنٹ آئی تھی, ڈپٹی گورنر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, اسی سے کام چلا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ابھی سنا ہے کہ کوئی پرماننٹ اپوائنٹمنٹ بھی ہو جا رہی, لیکن پالیسی وہی لے کے چل رہے ہیں جو کنٹینیوڈ ہے. اچھا, اس میں جو ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شرح سود سے فرق کیا پڑ رہا ہے. آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے آلریڈی, جو انڈسٹریز تھیں وہ اور مشکلات کا شکار ہو گئی ہیں, انفلیشن بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو یہ جس کی بات کیوان صاحب کر رہے ہیں کہ یہ جتنے پیسے ادا کرنے ہیں $35 بلین, یہ ادا کہاں سے ہوں گے؟ جب پیچھے کاروبار چلے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کاروبار چل نہیں رہا. اب اس کے اوپر ہی سامنے فوکس کرتے ہوئے یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جیسے موڈیز ہو گیا یا دوسرا جو ہے وہ فچ, ان اداروں نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ڈاؤن کر دی ہے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ IMF سے ٹرینچ مل بھی جاتی ہے, سعودی عرب سے UAE سے کچھ آ بھی جاتی ہے امداد, تو یہ 5-6 مہینے سے زیادہ یہ معاملہ چلے گا نہیں, اور اس کے بعد جو کرائسس ہے وہ اس سے بھی بڑا کرائسس آنے والا ہے. یعنی یہ ایک طرح کا شیطانی چکر ہے کہ آپ کو 35 روپے ادا کرنے ہیں, ابھی آپ کو 12 روپے مل رہے ہیں, تو جب آپ 12 روپے ادا کر دیں گے تو آپ پر 12 روپے مزید قرض اور چڑھ گیا, وہ بھی تو آخر کبھی 1-2 سال کے بعد وہ بھی ادا کرنے ہیں, لیکن وہ 12 ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ اس پہ سود وغیرہ لگ کے وہ 18 ہو جائے گا. تو گویا آپ 35 سے جمپ کر کے کہیں 63 روپے پہ چلے گئے, کیونکہ ان جو باقی بچے تھے 23 روپے ان پہ بھی سود لگے گا, تو آپ کو مزید قرضہ چاہیے ہوگا. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ, اور یہ کہیں یعنی کوئی معاشی حل کی طرف تو ہم نہیں جا رہے, یہ تو مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے. تو اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی سیاست پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے, ملک پر کیا اثرات پڑیں گے, معیشت پر کیا اثرات, یعنی اپنی قومی بچت پر کیا اثرات پڑیں گے, عام آدمی پر کیا اثرات پڑیں گے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. ویسے ہمارے دفاع پر کیا اثرات پڑیں گے؟ خالد صاحب, ایسا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا, آتھر تھا کوئی ویسٹرن آتھر تھا, اس نے بیسیکلی پالیسی شفٹ ایک اس کا سبجیکٹ تھا کہ جو رشیا کی شکست تھی افغانستان کے اندر, ان کا ویسے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی یہ ہو گیا تھا کہ اب کنٹرول جو ہے نا وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر ممالک کو کرنا ہے, لیکن رشیا کی شکست کے بعد یہ طے پا گیا تھا کہ اب کسی جگہ پہ قبضہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں رہ گیا. تو پھر اس کے اوپر ہوا, اور پاکستان کی ابتدا جو یہاں پہ ہوئی وہ معین قریشی صاحب ایک آئے تھے جو وزیر اعظم بن کے, اور وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا شناختی کارڈ بنا تھا, اور اس کے بعد ان کے والد کی ایک قبر ڈھونڈی گئی تھی جو یہ کاکڑ ڈاکٹرائن غالباً اسی دور کی ہے, مجھے 93 میں ہی آئے تھے. ہاں 93 میں, اسی دور میں جب پہلا نواز شریف صاحب جب گئے تھے, پہلے بے نظیر کی حکومت آئی 88 میں, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آئی 90 میں, 90 سے 93 تک وہ چلے. ہاں وہ چلے, اور وہ عبدالوحید کاکڑ والی اسٹک پہلو میں چبو کے جو استعفیٰ لینے کی بات, استعفیٰ جو اس کے بعد معین قریشی, اس کے بعد معین قریشی صاحب آئے. مہتاب بھی معین قریشی وہی ہے نا جو IMF پیکج تھے؟ جی جی, IMF پیکج, پہلا پیکج جو ہے نا وہی ان کے دور میں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی بنی تھی. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ IMF کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, اس کی پالیسی کے اندر کیوان بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کیئر ٹیکرز, وہ اسی لیے پاکستان کے اندر معین قریشی کو سمپلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شوکت عزیز قدیم, ہاں وہ پہلا تھا کہ جس نے یہاں پہ آ کے پاکستان کی پوری جو معاشی جو پالیسیز تھی اس کو ایک شفٹ کر دیا تھا. ہم قرضے کے اوپر, قرضہ خیر پہلے بھی آتا رہا, لیکن یہ ہے کہ قرضہ ہم پروجیکٹس کے لیے لیتے تھے, ایک پروجیکٹ کے لیے ہوا, لیکن معیشت کو قرضے کی بنیاد پہ چلانے کا کام یہ معین قریشی صاحب کے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے جو ملکی معیشت کا ہوتا تھا, ہمیں امداد مل جاتی تھی مختلف جگہوں سے, امداد کے اوپر زیادہ زور ہوتا تھا, قرضہ اتنا نہیں تھا. وہاں سے شروع ہوا, اس کے بعد ہر ایک نے وہی اس پالیسی کو ٹو کیا, اور پھر جب پرویز مشرف صاحب آئے تو وہ شوکت عزیز صاحب کو لے کے آئے یہاں پہ, اور شوکت عزیز صاحب نے آنے کے بعد جو پہلے وہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا, پھر وہ وزیر اعظم بنے, اور پھر اس کے تو اب آتے آتے جو آپ نے کہا کہ اب
کی جو بات تھی کہ ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہا, IMF سے ہمیں پیسے ڈلیور نہیں ہو رہے, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ IMF کچھ تقرریاں چاہتا ہے اپنی مرضی کی, اور وہ جب تک وہ تقرریاں نہیں ہوں گی, ایک تو گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے, اسی لیے وہ پینڈنگ ہے عہدہ کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنسنسس گورنمنٹ کا اور IMF کا نہیں ہو سکا کہ کون گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے آگے بھی کچھ تقرریاں چاہتا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ IMF کے جو لوگ ہوں گے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قانون کے اندر ایک استثناء کی جو ہے نا انہیں سہولت میسر ہوگی, جیسے کہ مطلب یہ جو امینڈمنٹ کی تھی PTI کے دور میں ہوئی تھی, اس میں بھی گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ چیزیں آئی تھی کہ وہ نہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی تقرریاں ان کی ہو وہ صرف گورنر اسٹیٹ بینک. اس میں دو چیزیں اہم ہیں نا, ایک آپ پچھلے دنوں شبر زیدی صاحب کا کوئی انٹرویو تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی ہمیں خان صاحب نے تو نہیں, ان کی چوائس تو نہیں تھی, ہمیں تو ہم IMF پیکج کے تحت آئے, پیکج کے ٹھیک ہے, ایک تو ان کی یہ بات آئی تھی, اور دوسرا اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا پروموٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں عاطف میاں کو. جی جی, یہ وہی عاطف میاں ہیں جن کو عمران خان لے کے آنا چاہتے تھے, تو ایک خاص ان کی مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ری ایکشن آیا تھا, تو وہ نہیں لے کے آئے. نہیں, مذہبی بیک گراؤنڈ کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ عاطف میاں صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ IMF کے جو ہے ان کا جو ریسرچ تھیسس ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ نج کاری کے ذریعے کیسے حکومتیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں اور IMF کیسے سپورٹ کرتا ہے دنیا کے اندر اس میں. اور یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ الفاظ تو بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں, ہاں ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ہے, لیکن میں نج کاری کا جو لفظ ہے اسے ہم ٹرانسلیٹ کریں عام آدمی کے لیے, تو یہ کیا گھر کے برتن بیچ کے معیشت سنوارنے والا تصور نہیں ہے. جی بالکل ویسے ہی ہے. اچھا عاطف میاں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو, اور پھر جس چیز کو عمران خان صاحب نے اس وقت بڑا ہائی لائٹ کیا تھا وہ بھی IMF نے ایک کیا تھا کہ 20 ایمرجنگ جو اکنامسٹ ہیں جو فردر اکانومی کو کر سکتے ہیں, وہ بھی IMF کی ایک رپورٹ سے ہی ان کو کیا گیا تھا, اور اپنے منہ اپنے انہی کو وہ ظاہر IMF پروموٹ کر رہی ہے. اور تیسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ عاطف میاں صاحب کا ایک تو یہ ہے کہ چلیں مذہبی بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ اگر کمپیٹنٹ ہے اس کے, لیکن وہ اس کے فائنینشیل جو قادیانی ریاست ہے, ریاست کے اندر ایک ریاست جس کے خلیفہ ہیں, اور ان خلیفہ اور اس کی ریاست کے مالی مشیر ہیں وہ اس وقت بھی, تو یہ ان کا ایک تعارف ہے. اس حوالے سے وہ چیز ان کے لیے اس وقت بھی بنی تھی کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کی وہ بھی ساتھ آتے رہیں گی, وفاداریاں تقسیم ہوتی رہیں گی. جی, یہ میرے خیال میں جو ہے نا صورتحال ہے اس وقت. ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے جو, مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ جی وہ اپنی تقرریاں چاہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. ویسے اعداد و شمار سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے 23 دفعہ پاکستان IMF کے پاس جا چکا ہے, 1958 سے لے کر اب تک اتنے چکر وہ کاٹ چکا ہے, اور غالباً پہلا قرضہ $25,000 کا دیا گیا تھا 58 میں, اور اس کے بعد بڑھتے ابھی آپ جس شرح پہ ہم آ گئے ہیں کہ صرف وہ سود ہی $35 بلین کی جو ہے نا وہ ادائیگی کرنی ہے. ایجنڈا تو بہت صاف ہے. وہ ایجنڈا اس لیے صاف ہے کہ پہلے IMF کے کچھ شرائط ہوتے تھے, اور اس سے پہلے وہ قرضے پہ شرط لگاتے بھی نہیں تھے کہ واپس کیسے کرنا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ارلی 80s تک یہ اس پہ کوئی شرط نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے لوٹانا کیسے ہے. پہلی دفعہ انہوں نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام بنائے تھے ہمارے جیسے ممالک کے لیے, جو بری طرح باقی ممالک میں فلاپ ہو گئے تھے, ہم اس میں جا کے اور پھنس گئے تھے. ابھی تک ہم اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام سے نہیں نکل سکے. ابھی 4 ممالک جس میں وینزویلا تو قریب کے اندر ہی ہمیں نظر آ گیا کہ اس کے کیا اشر ہو گئے تھے, اور اس کے پریزیڈنٹ کو کہنا پڑا کہ یہ ہمارے ملک کو ان غنڈوں نے اس لیے تباہ کیا کہ یہ بنائے ہمارے لے جاتے ہیں, یہ کسی اور ملک کا احتساب اس نہج پہ کیوں نہیں کرتے جس پہ ہمارا کرتے ہیں. پھر پالیسی میکنگ ہوئی, پھر قرضے کو ریٹرن کرنے کی شرائط رکھی گئی, جن میں موٹی یہ تھی کہ اخراجات کم کرنا, بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا. یہ پہلے کہا جاتا تھا لیکن اس پہ کان کوئی نہیں دیتا تھا کہ بیوروکریٹ کو کون وہ کنٹرول کرے گا یا شاہی خرچے کون دیکھے گا. اب جو نہیں مل رہی نا قسط, اس میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اب ہم آپ کو نج کاری اور اس طریقے سے بیوروکریسی اور ہم بتائیں گے کہ کیسے کم کیا جاتے ہیں. تو گھٹنے تو ٹکوا دیے ہیں. یہ کبھی بھی کسی اشرافیہ کی نہیں کہ ہمارے اخراجات کم ہوں, ہمیں اس طریقے سے وہ کیا جائے گا. تو یہ بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے بیچ کے اندر, جس میں IMF کے جو نمائندے ہیں وہ ادھر تو آ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر,
اب وہ باقی اداروں میں بھی گھس رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے کرنے ہیں، کیونکہ آپ تو کرتے نہیں ہو. اب اس کے پس پردہ وہ ان سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں، یہ تو مین اسٹریم میں آنے والی باتیں ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک فنڈ والا ادارہ نمک مانگنے آیا تھا، پورے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے. فنڈ ہے نا اس پہ، تو یہ وہ سارا کنٹرول تھا جس کے اندر 4 بڑے ممالک کے اندر ایک پاکستان جو ہے نا تیسرے نمبر، جن کو ان سارے سٹرکچرز کے تھرو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر. اس میں جو آخری چیز جو مجھے سمجھ آ رہی نا وہ یہ ڈیلے ہے، اور وہ یہ ڈیلے اس لیے ہے دیکھیں اس ڈیلے سے روپے کی قیمت کہاں گر گئی ہے. 228 روپے کا میرا خیال ہے ڈالر پہنچ گیا ہے. ایک دن کا ڈیلے گراف بڑھا رہا ہے. تو اس سے جو حالات ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، پہلے کبھی بھی اشرافیہ نے یہ نہیں کہا کہ بوجھ عوام پہ ڈالیں گے ہم. ابھی عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے تک بھی سبسڈیز وغیرہ دیے جا رہے ہیں. اب پہلی دفعہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ عوام بھی اس کا بوجھ بھگتے گا. عوام کا قصور ہی نہیں تھا سارے قرضے لینے میں، اب اس قصور میں ہمیں بھی لا کے کھڑا کر دیے. بجلی کا مہنگا ہونا، پیٹرول کا مہنگا ہونا، یہ سب چیزیں اب وہ اپنے تحت کرائیں گے. اور اگلے جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، میرا نہیں خیال کہ اگلے مہینے میں جو 2023 میں قسط ہے ہم اس کے ادائیگی کے قریب بھی ہوں، ہم یہ لینے والے کے بھی قریب نہیں ہیں. تو حالات جو باقی تو ابھی تو خیر جو ہے نا ان اشرافیہ کے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہوگا. تو ابھی فیصلہ ہے اس کو حامی مددگار بنانے کا. اس حالت میں ہو سکتا ہے وہ عذاب کی شکل ہو ہمارے اوپر. سر یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی یہ جو ریسنٹلی ڈالر کے اندر ہائیک آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پیمنٹ تھی جو چائنا کی ادائیگی کرنی تھی پاکستان نے اگینسٹ آئل بل. جو پاکستان یہاں پہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے اور آئل امپورٹ کرتا ہے، تو چائنا کی بہت بڑی ایک پیمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. چائنا کی وہ کمپنی ریمائنڈر دیتی رہی گورنمنٹ کو اور اس کی ڈیو ڈیٹ پاس ہو گئی. اس کے بعد بھی انہوں نے نوٹسز دیے، گورنمنٹ نے پیمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. فائنلی انہوں نے نوٹس دیا پاکستان گورنمنٹ کو یہ جو پچھلا منڈے گزرا ہے کہ اگر آپ ہمیں پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی جو گارنٹی ہم نے اس پیمنٹ کے اگینسٹ رکھی ہوئی ہے وہ گارنٹی پریزنٹ کر دیں گے. اور گارنٹی پریزنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو تو اس کی گارنٹی پریزنٹ کی جاتی ہے اور وہ جو بھی کمپنی جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے پیسے وہاں سے ریکور کرتی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو باؤنڈ کیا کہ جناب جتنی بھی فارن کرنسی کی پیمنٹس ہیں وہ نہیں کرنی، ابھی صرف اور صرف ڈالر جمع کرنے ہیں اس آئل کی پیمنٹ کے لیے. اور کمرشل بینکس کو لگا دیا اس کام کے لیے. کمرشل بینکس نے ڈالر پکڑے ہیں لوگوں سے اور اسی کے اندر پھر یہ ایکسچینج کمپنیز بھی ایکٹیو ہوئی ہیں. اور لوگوں نے جس طرح سے اگر پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ 2 دن تک پنڈی اسلام آباد میں کوئی پولیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر میرا آپ جیسا عام آدمی بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی انڈوں کا ٹرک لا کے گھر میں پارک کر لے، کو آٹے کی بوریاں خرید کے رکھ لے کہ پتہ نہیں 2 دن بعد کیا ہو جائے گا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یار 2 دن سے کچھ نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن ہوا یہی ہے کہ یہ پینک کریٹ کیا گیا، گورنمنٹ کی ناک کے نیچے کریٹ کیا گیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ پینک کریٹ ہوگا لیکن کوئی میجرز نہیں لیے گئے. اب جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وزیر خزانہ صاحب، ان سے بار بار یہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے کہ وہ روپے کی قیمت کو مستحکم رکھے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ کریش نہیں آنے دے گا اور اس کا توازن برقرار رکھے گا. تو اس سلسلے میں کیا کیا گیا؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پوری کوشش کی ہے. اسٹیٹ بینک اپنی تمام جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے کوشش کر رہا ہے اور روپے کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام میجرز لیے جا رہے ہیں. لیکن جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آگے سے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے پاکستان میں ہوا ہے. اور یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ پورے دنیا میں جو ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے وہ 2% سے 3% کے درمیان ہے، جبکہ ہمارے ہاں ڈالر صرف اس 2022 میں 18% اپریشیٹ ہو گیا پاکستان میں. تو اتنی بڑی جو ہائیک آئی ہے یہ درمیان میں 15% کی ڈنڈی کس نے ماری ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سب کو پتہ ہے کہ کس نے ماری ہے، ٹھیک ہے. اور یہ عوام کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوری دنیا میں دیکھیں ہائیک آیا تو یہاں ہمارے یہاں بھی آگے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو سامنے نیوز میں آ رہا ہے یا جو سامنے یہ بتا رہے ہیں، بٹوین دا لائنز یہ کارروائی کوئی اور کیا کارروائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ تقرریوں سے آگے بھی مزید تقرریاں مانگ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر بھی چیک ہو، اس کی عیاشیوں کے اوپر، تو کیا صرف بیوروکریسی کی حد تک ہے یا کہیں دفاعی اخراجات تک بھی بات جاتی ہے؟
کیونکہ ہمارا جسے وہ سینسٹیو ایریا ہے وہ تو دفاعی اخراجات ہیں. جسٹن روبن کا کل ایک آرٹیکل آیا امریکن ہے, جسٹن روبن اس نے آرٹیکل انٹرنیشنل میں سائٹ پہ دیکھ رہا تھا, اور وہ اس کے سارے آرٹیکل کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان اس فائنینشیل کرنچ میں جو آ گیا ہے, تو انڈیا ایران کب تک اس چیز کا انتظار کریں گے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کو محفوظ نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تو شروع ہو گئی ہیں, اور الٹیمیٹلی جب آپ ظاہر ہے آپ فائنینشلی اس پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کے پاس بچا کیا ہے پیچھے. یعنی آپ نے اپنی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگز, آپ نے اپنے موٹر ویز, ایئرپورٹس, یہ تو پہلے ہی سارے کے سارے آپ جو ہے نا وہ مارٹگیج کر چکے ہیں, پیچھے بچا کیا ہے آپ کے پاس. تو لگ رہا ہے واقعی کہ بات جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. سر اگر اس پورے منظر نامے کو تھوڑا کھول لیں تو ایک بات تو ہم نے کی اور ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. بڑے سوچے سمجھے پلان کے تحت دانستہ طور پہ ہمیں یہاں تک پہنچایا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا کیوں گیا ہے یا اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں. تو ایک بات تو جس طرح آپ نے بھی کہی کہ کیا یہ بات صرف بیوروکریسی یا پبلک ٹیکسیشن کے نظام سے آگے بھی جا سکتی ہے, اور تو بالکل ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے اوپر آئی ایم ایف کی آپ دیکھیں گے کہ اگلی کنڈیشنز ہی یہی ہوں گی, کیونکہ اور آپ کے پاس مطلب جو مہذب شکل ہے آئی ایم ایف کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کریں تاکہ اپنی اکانومی کو یو نیڈ ٹو گیٹ اٹ بیک ان شیپ. تو یہ تو ایک پرانا ان کا طریقہ واردات ہے. جو ظہور بھائی نے بات کی اور مہتاب بھائی نے بھی بات کی, سر ہم اگر وہ اکنامک ہٹ مین والی کتاب جو ہے جان پرکنس کی, اگر ہم اس کا بھی ریفرنس لیں, یا پھر کچھ سال پہلے جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈی کوڈ ہوئے تھے, اس میں یو ایس آرمی کا ایک فائنینشیل مینول تھا جو کہ ڈی کوڈ ہوا تھا, جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی اور یہ نیٹ پہ موجود بھی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یو ایس فارن پالیسی کو ڈپلوائے کرنے کے ایک ملٹری ٹولز ہیں. تو جہاں پہ یو ایس فارن پالیسی یا ان کی کوئی اکنامک ڈیمانڈز کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان اداروں کو انوالو کیا. یہی اکنامک ہٹ مین کی کتاب میں بھی سارے مثالیں موجود ہیں. میں اور جام اور جم اور بالکل, یعنی اب ان کے ہتھ کنڈے بدل گئے ہیں. بالکل. تو سر اس منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تسلسل کے تحت ہم یہاں تک پہنچے ہیں, تو پھر ایک تو ان کرداروں کو بھی پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سے پلیئرز تھے جنہوں نے رول ادا کیا. سب سے بڑا سلام تو سر جی کو ہے اور سر جی کی عقل کو ہے جہاں کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ جو پچھلا پروجیکٹ ابھی ان کا ایکسپیریمنٹ گزرا ہے, تو یہ 4 سال میں تو ہم بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ اس کھڈے کے ایج کے اوپر ہمیں لا کے اب کھڑا کر دیا. اب تو بیسک چھوٹا سا ایک دھکا ہے, اور وہ دھکا بھی دینے کی ڈیسیجن اب آئی ایم ایف کے پاس. تم علی شفا حفرۃ من النار, تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. بالکل بالکل. انہوں نے جو راجہ پسکے صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کیا کہ جی سب اچھا جا رہا ہے اور بڑا پیٹریوٹزم اور ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اکانومی ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے. لیکن کوئی وہ بس جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھنڈ پروگرام اگنورینس اس کے اندر رہے ہیں, اور خیر کرے گا. ہاں خدا سری خیر, لنکا ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. ہاں ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, بالآخر سنبھال لیں گے. تو وہ ہوا کیا, اب رزلٹ کیا ہے اس کا کہ سری لنکا کو پیٹرول 3,000 روپے فی لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور 10 دن کی کیوز اس کے بعد پیٹرول ملتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوا. یہ اگنورینس جو ہے یہ بیسیکلی دس از کالڈ گراس فائنینشیل مس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہم آئی ایم ایف کا قصور یا کسی اور لابی کا قصور تو بعد میں کریں گے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ یعنی آپ جانتے بوجھتے جاہل بنے ہوتے ہیں, جاہل ہوتے نہیں ہیں آپ. بالکل. آپ نے اگنورینس کا لفظ استعمال کیا, تو کیا یہ اگنورنٹ تھے یا یہ کہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے؟ مطلب قوم کو تو یہ شو کیا نا کہ یہ قائد اعظم ثانی ہے اور یہ معاوض تنگ ہیں, اور وہ اب قوم کا مستقبل جو ہے وہ وہاں لے کے جائیں گے جو اس سے پہلے کہیں نہیں لے کے گئے. تو واقعی وہ وہاں لے گئے ہیں, اس ایج پہ پہنچ گئے ہیں جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ اب گرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا, آل از ویل, آل از ویل. وہ ابھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آل از ویل سینے پہ ہاتھ رکھیں, آل از ویل. نہیں, یہ اصل میں یہ آل از ویل ہے نا, جو یہ اس کا اردو میں ترجمہ سب اچھا ہے,
اور سب اچھا ایک جیل کا ایک باقاعدہ وہ اس کی روٹین کا حصہ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب شام 6 بجے سن سیٹ کے بعد تمام قیدی جو ہوتے ہیں نا انہیں کھلے میدان سے بیرکوں میں منتقل کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے. اور وہاں قیدیوں ہی میں سے ایک بندہ وہ جو ہے ان کے اندر وہ نمبردار بنا دیا جاتا ہے. وہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. اچھا وہ راؤنڈ پہ آتے ہیں جب جیلر یا جو بھی وہ ڈیوٹی کا وہ اردلی جو کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ باہر سے گزرتا ہے. ظاہر ہے اندر بہت بڑا کمرہ ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اندر بے شک لوگ چرس پی رہے ہوں, مطلب تاش کھیل رہے ہوں, جو غیر قانونی سارے ریڈیو سن رہے ہوں, اخباریں پڑھ رہے ہوں, یہ سب بین ہے نا, یہ سب ہو رہا ہو. تو وہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سب اچھا, ٹھیک ہے, وہ اندر سے سب اچھا کی رپورٹ. یہ ہے وہ محاورہ, اس کی بیک گراؤنڈ یہ. دوسرا یہ کہ جو ان کی ٹیموں کی تشکیل ہے نا, آئی ایم ایف اپنی ٹیم اسٹریٹجیکلی چینج کرتے رہتے ہیں. اب جس طریقے سے یہ بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ ماضی میں اتنا واضح طور پہ نہیں بیان کیا جاتا تھا. اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا تھا کہ لوگ, اور وہ ایک نجی محفلوں میں آ کے اشرافیہ میں ڈسکس ہو جاتا تھا. اب تو کھلے عام جی ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. مصداق اس ڈاکٹر کے جو بندہ مار چکا ہو اور باہر آ کے آپریشن تھیٹر کے باہر پوری ٹیم کے ساتھ لواحقین کو کہہ رہے جی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن کریٹیکل حالات میں, تو وہ 3-4 گھنٹے کے بعد تصور کر لیتے کہ یار باڈی ہمارے والے کر دو, باقی تو سمجھ آ گئی ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھڑا نہیں ڈالتے, ان کی وہ کاؤنسلنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے. میرا جو اپنا جو میں نے تھوڑے سے انالیسس کیا وہ یہ کیا ہے کہ یہ جن اخراجات کی کمی کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک ہے جو نہیں کرے گا. اب ان کے درمیان انارکی کی بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ ہم تو چاہ رہے تھے. عمران خان گورنمنٹ کے اندر GHQ تک بات گئی تھی اس بجٹ کو لے کے, اور وہ سب جو کچھ ہوا آج کل عمران خان اس کا خود اظہار کر رہا ہے کہ کیا ہوا تھا. تو اب اس طریقے سے بات لا کے آپ جو ایٹامک ہتھیار آگے چلتے ہیں نا, چلیں اس کو تو ہم آگے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں سارے جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اب آئی ایم ایف کی مانی جائے گی یا آئی ایم ایف کی مانی جائے گی تو کیا ہوگا یا نہیں مانی جائے گی, آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے اس فائنینشیل اس کے لیے تو کیوان بھائی مناسب آدمی ہے کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. مجھے اکانومی کا سیاسی اثرات کے اوپر دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ فروخ سلیم صاحب ایک بڑے مشہور جو ہے وہ پاکستان کے اکنامسٹ ہیں, اور عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی تھے, اکنامک ایڈوائزر بھی شروع میں جو انہوں نے بنائی تھی کونسل, اس کا بھی حصہ تھے وہ. تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ ہم نے بارہا اس وقت جب یہ کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوکل ریسورسز سے یہ چیز مینیج کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا اس وقت کہ جو شرائط آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں جس جو ہے سخت اقدامات یہاں کرنے پڑیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے, تو وہی اقدامات اگر ہم اپنے طور پہ لیں تو یہ ہمارا جتنا فائنینشیل ڈیفیسٹ اس وقت ہمیں سامنا ہے فائنینشیل کرنچ کا, یہ سارا مینیج ہو جائے گا, تو ہم آئی ایم ایف سے بھی بچ جائیں گے. اس نے کہا کہ لیکن اس کے باوجود, بلکہ انہوں نے تو کچھ اور جو ہے سختی کے ساتھ یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو کہتے ہیں کہ میری اس کے اوپر ان سے پھر جو ہے نا ہوئی. میں نے کہا کہ فائنینشیل ایڈوائزر آپ نے مجھے رکھا ہے تو فیصلہ کہاں ہوا ہے, وہ تو عالم بالا میں ہوا, وہ کہیں اور ہوگا. تو وہ مطلب وہ بتا رہے تھے کہ اس وجہ سے میری ان کے ساتھ وہاں سے بگڑنا شروع ہوئی. وہ اصل میں تو ہمارے بعض جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ ہوتا نا کہ سمجھ آتی ہے یہاں ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے. یہاں بعض چیزیں تو ہوتی ہیں آپ کے مشورے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزیں جو ہے نا وہ منقول ہوتی ہیں, وہ یعنی بیت المعمور سے آتی ہیں, تو وہ جو کہ تو لینی ہوتی ہیں. تو خان صاحب یہ بتا رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں. دیکھیں ایک دوسری چیز جو مجھے لگتی ہے, چونکہ ہم بارہا یہ بات ڈسکس معاشرے میں بھی ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہم نے کی ہے کہ یہ ہوا کیوں, آیا کیسے. میں اس کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں جو آپ نے ابھی بات کی کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, جو فیصلے کرنے والے ہیں انہیں اکنامکس کی غالباً بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی, جو میرا خیال ہے کہ ان کی ٹریننگ میں, ان کی ایجوکیشن میں, ان کی کسی بھی جگہ پہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, مینجمنٹ ہو سکتی ہے, انجینئرنگ ہو سکتی ہے, ایف اے تک تو ہوتے بھی نہیں نا اتنی اکنامکس, تو یہ اکنامکس جو ہے نا ایف اے تک بھی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں کہیں پہ بھی ان کی وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی.
تو وہ جو ہے بڑے لے مین کی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. انہیں اگر بتایا جائے کہ جی اتنے پیسے آ جائیں گے, یہ یہاں لگ جائیں گے, تو اس کی نیٹی گریٹی میں نہیں پڑتے, وہ کہتے ہیں بس کرو جی. تو جب انہوں نے کہہ دیا کرو تو وہ پھر ہو جاتا ہے. اصل میں اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, میں مطلب وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سن 2000 ہے, اپریل کا مہینہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد ان دنوں ابھی تنظیم کے امیر تھے, یعنی پوری طرح ایکٹیو تھے. تو پرویز مشرف کا مارشل لا لگ چکا تھا, لیکن ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا. یہ اپریل 2000. انہوں نے گفتگو کی, تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر ہے, اب وہ پرنٹڈ موجود ہے وہ ساری. پاکستان فیصلہ کن دو رائے پر. اس میں انہوں نے ایک تو پاکستان کا جو بھی یعنی وجہ جواز ہے, یعنی اس کا نظریہ وہ رکھا. پھر اس سے انہوں نے 10 چیزیں نکالی کہ یہ آپ کے فٹ مارکس ہیں, آپ اس رستے پہ اگر چلیں گے تو یہ اس رستے میں یہ 10 ہیں آپ کے جو سنگھائی میل جو آپ جن پر آپ کو چلنا پڑے گا, اور ایک یہ رستہ ہے جس پر آپ چلیں گے تو اس کے یہ 10 لینڈ مارکس ہیں. تو اب انہوں نے اگلی بات یہ کی کہ یہ جو رستہ ہے نا نظریے والا, یہ ہے آئیڈیلسٹک اپروچ, اور یہ جو ہے یہ ہے ریئلسٹک اپروچ. تو آئیڈیلسٹک اپروچ میں تو انہوں نے کہا یار اگر مجھ سے بھی پوچھتے ہو نا تو یہ کوئی معقول رستہ نہیں ہے, یہ جنون اور عاشقانہ مزاج والا یہ وہ بات ہے, اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. زیادہ امکان یہی ہے کہ لوگ ریئلسٹک اپروچ رکھیں گے. تو جب ریئلسٹک اپروچ رکھیں گے تو انہیں آگے کیا کیا آئے گا, وہ انہوں نے 10 چیزیں گنوائی تھیں. ان میں سے بیشتر ہو چکی. مثلا ان میں ایک چیز یہ تھی, یعنی اس وقت کوئی یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کشمیر شہر ہے گے تو آپ کشمیر سے یو ٹرن لے لیں گے. تو انہوں نے کہا کشمیر بھول جاؤ. ایک بات یہ تھی کشمیر بھول جاؤ. دوسری بات یہ تھی کہ آپ طالبان سے یو ٹرن لو, ٹھیک ہے. تیسری مدرسے بند کرو. چوتھی ڈی اسلامائزیشن, یعنی جو آئین میں اسلامائزیشن کا عمل ہو چکا ہے وہ. اچھا یہ جو آپ نے ریاست کی سطح پہ مذہبی تفریق پیدا کر رکھی ہے یہ ختم کرو, ریورس کرو یہ سارا کچھ. نظریہ پاکستان کو بھول جاؤ. نظریہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کی جگہ پہ وہی قومیت کے جذبہ لے کے آؤ. جی سب سے پہلے پاکستان اصل میں اسی کو کی ٹرانسلیشن تھی. اچھا یہ تو ہو گئیں وہ باتیں ہیں جو آپ, اور مدارس, یہ وہ باتیں ہیں جو آلموسٹ اب ہو چکی ہیں. اس وقت ان کو جو اب میں آگے کہنے لگا ہوں نا تو آپ کو اب حیرت ہوگی, تو اس وقت ان کے بارے میں سوچنا ایسے ہی حیرت انگیز تھا. آگے کیا ہے جو کچھ رہ گیا ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے ابھی ڈی اسلامائزیشن نہیں ہوئی رہی لیکن عملاً تو ہو چکی ہوئی ہے, اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. توہین رسالت کا ایکٹ نہیں ختم ہوا لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, وہ آسیاں ماسیاں نکل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. مطلب عملاً وہ شے آپ نے ترک کر دی ہے. اگرچہ کہ ڈیمانڈ اب بھی IMF کی ہو سکتی ہے کہ یار یہ جو FATF کا چکر ہے یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ سوچیں ہو سکتی ہیں. تو طالبان سے منہ موڑا جا چکا, کشمیر سے دستبرداری ہو چکی, یہ سارا کوئی نظریہ پاکستان کیا علامہ اقبال سے بھی منہ موڑا جا چکا ہے, ان کی چھٹی بھی ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ یہ سارا نواز شریف کے دور میں ہو گیا تھا, وہ چھٹی والا تو ان کے دور میں ہوا ہے. اچھا اب آ جائیں آگے کیا تھا. آگے یہ تھا فوج کی ڈاؤن سائزنگ. یہ جو آپ نے کہا تھا نا خرچے گھٹاؤ, تو اب اس میں یہ چیز یعنی فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور ڈی نیوکلرائزیشن, جو ڈی نیوکلرائز کرنا پاکستان کو, یہ بھی اس میں شامل. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایٹم بم کی بات آ گئی, تو ایک بندے نے 2000 میں, یعنی آج کل ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئیوں کا وہ بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ پیشن گوئیاں کوئی مطلب روحانی بنیادوں پہ نہیں تھیں, جیسے وہ کچھ نجومی لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں. ویسے تو اب وہ زیادہ کلپس وہی آتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار بھی اپنے وقت کے کوئی نجومی تھے, کوئی ناسٹروڈیمس تھے. یہ نہیں ہے, یہ تجزیہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ریئلسٹک تجزیہ تھا جو کیا گیا تھا, اور سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہ 3 چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں جس میں فوج کی. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی تھی جو ابھی کہنا مطلب ہے وہی خاکم بردہان والی بات ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد آپ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار حیثیت سرنڈر کرے گا انڈیا کے آگے, اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی حیثیت میں برقرار رہے گا تو وہ حیثیت ہے نیپال کی حیثیت. یعنی نیپال سے سائز میں 10 گنا بڑا ہوگا لیکن سٹیٹس اس کا نیپال والا ہوگا. علاقے کا جو یعنی وہ ہوگا وائسرائے وہ انڈیا ہوگا. یہ یعنی اس کا پھر آخری انجام ہے, یہ اینڈ ہے جس کو وہ بیان کر رہے تھے. تو کہیں ہم اس تنگلی میں پہنچ تو نہیں گئے نا. اب یعنی IMF اگر ساری باتیں ماننے کے بعد بھی امریکہ اسے گرین سگنل نہیں دے رہا
کہ آپ ان کو قرضہ دو، تو اب کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اور اس کو ذرا تھوڑا سا جوڑ کے دیکھ لیں. دیکھیں خان صاحب کی ایک بات کو سمجھ لیں کہ خان صاحب 100% جھوٹ نہیں بولتے، یعنی یہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، یہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. تو جب وہ امریکی سازش چونکہ اندر کے بندہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو میں راز کھول دوں گا. وہ کیا راز ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اس چیز کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ ہوئی تھی جو بعد میں ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے اس بیان میں نہیں ہے کیونکہ، لیکن اس میں بھی پوٹینشلی ہے کہ مقدر ہیں وہ، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر پاکستان رہ گیا تو 10 گنا بڑا نیپال رہ جائے گا، تو اس کا مطلب کم سے کم بھی رہ سکتا ہے. تو بعد میں آپ کو پتہ ہے 2007-8 میں اس طرح کی رپورٹیں آئی تھیں کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دو. ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کی باتیں بھی چل پڑی ہیں، گریٹر پختونستان کی بات چل پڑی ہے، گریٹر بلوچستان کی بات چل پڑی ہے، اب یہ بالکل ایک نئی بات چلی ہے گریٹر پنجاب کی. تو یعنی اس آئی ایم ایف کی اس ساری جو بھی بلیک میلنگ ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی بھی آپ کو کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ یعنی اس طرف چیزیں جا رہی ہوں جو ابھی ہمارے سامنے خبروں میں نہ آئی ہوں. سر اگر اس پہ تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل اینگل کو بھی سامنے رکھیں، یہ میں نے ابھی جو مہتاب بھائی نے بات کی ہے، اس سے میں تھوڑا سا آگے بلڈ کرتا ہوں کہ یہ جو بات تھی کہ ہمیں 3.5-4 سال پہلے جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں، تو وہ جو تبصرہ آپ نے کون سی رپورٹر، فروخ سلیم صاحب جو کہ ایڈوائزر بھی رہے ہوئے ہیں عمران خان کے. اچھا سر یہ ہے کہ 2019 میں ہم نے بھی ملٹیپل پروگرامز کیے اسد بھائی کے ساتھ، جس میں ہم نے جس کا ٹاپک یہ تھا بائیکاٹ آئی ایم ایف. تو سر بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو اس وقت ہم نے پروگرام لیا وہ ای ایف ایف تھی، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی. یہ سب سے روتھلیس پروگرام کنسیڈر کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کا، جس کے اندر ٹریک ریکارڈ ہے کہ، اور اس سے پہلے رضا باقر صاحب جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک لگائے گئے تھے، وہ مشن چیف تھے آئی ایم ایف کے ایجپٹ میں، اور ایجپٹ نے بھی یہی ای ایف ایف پروگرام لیا تھا. اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ خدارا آپ نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی 40% عوام کو سطح غربت سے نیچے ڈال کے رضا باقر صاحب آئے ہیں. تو یہ معیشت کے لیے کوئی خیر سگالی نہیں ہوگی. آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، آپ کے پاس اپنی ریسورسز ہیں. ایک سے میں مثال دینا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیم فنڈ والا جو سارا معاملہ تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے بیریا ٹاؤن کے اوپر بہت بڑی ایک پینلٹی لگائی تھی. اس کا سر اگر اس وقت ایکسچینج ریٹ کے حساب سے کریں تو تقریباً $2 سے $2.5 بلین کی مالیت بنتی تھی صرف ایک کمپنی کے اوپر پینلٹی لگانے سے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے 3 سال میں $6 بلین کا پروگرام آئی ایم ایف سے لیا، جس کے تحت آپ نے اپنی گردن جو ہے نا وہ اس میں وہ توق ڈلوا لیے، تو یہ 6 بلین کی 300 بلین کی پاکستان کی جو اکانومی کا سائز ہے اس میں کیا حیثیت ہے؟ یہ جو مقدار تھی، اگر آپ کو اتنی ہی اشد ضرورت تھی تو یہ تو آپ انٹرنلی بھی جنریٹ کر سکتے تھے. آپ 4-5 ڈی ایچ ایز بیچ دیتے. آپ اس طرح ہم بعد میں آتے ہیں جی، اس کا حل کیا ہے؟ نکل اگر ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو کیسے اپنی معیشت کو، مطلب میرے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ چیز نظر آتی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا سب پوائنٹ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہمیں زبردستی اس آئی ایم ایف پروگرام میں لے جایا گیا ہے، جب کہ پتہ تھا کہ اس پروگرام کا ٹریک ریکارڈ پیچھے کیا ہے. تو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وائی آر وی سرپرائزڈ؟ اچھا یہ تو ایک ذرا تھوڑی ہماری ازمپشن ہے کہ پتہ تھا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف سوسائٹیوں کے جو ہے نا مختلف جو ریٹس ہیں پلاٹوں کا وہی پتہ ہو، اتنا بڑا سوچنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہوئی ہو، اور کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ یہ آپ کا وے آؤٹ ہے تو ہم نے جلدی سے قبول کر لیا ہو، کیونکہ آپ کا ذہن کہیں اور لگا ہو تو اس طرح کی چیز کو جو سائیڈ ایشو ہے اس کو آپ جلدی ریزالو کر. میں تو سر اسی لیے کہتا ہوں کہ سر جی کی عقل کو سلام ہے کہ وہ جو اتنا جینیس اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے ملک کو پہنچایا کدھر ہے. اب سوال یہ ہے کہ دانستہ طور پہ پہنچایا یا غیر دانستہ طور پہ پہنچایا، کیونکہ یہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں، یہ پلیئر سارے اس کرائم کے اندر ملوث ہیں. سر میں اگر آپ اجازت دیں، مطلب یا تو ہم یہ کہیں نا کہ وہ یہ نیگلیجنسی ہے، یا یہ کہیں کہ پھر سازش ہے. سر میں تو کم از کم یہ دو میں سے ایک صورت بنے گی نا. پھر میں تو سر میں تو نیگلیجنسی کو نہیں مانتا. سر یہ نیگلیجنسی نہیں ہو سکتی.
اگر ہم یہاں پہ اس لیول پہ بیٹھ کے اپنی اس لمیٹڈ سی کیپیسٹی کے اندر اس ساری منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں، پبلکلی بول رہے ہیں، تو جو اتنے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، میں سر جی کی بات نہیں کر رہا، دانشور بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تو بول رہے تھے. تو یہ بیانیہ یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کو اپوز کرنے والے صرف ہم تھے. ابھی مہتاب بھائی نے بات کی، اس طرح کے مطلب بہت سارے لوگ تھے. اور تو بات یہ ہے کہ سر میں تو اس بات کو ایگری نہیں کرتا کہ یہ نیگلیجنس ہے. دانستہ طور پہ آپ یہاں پہ لے کے آئے، سوچے سمجھے پلان کے تحت لے کے آئے ہیں. وہ پوری کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں نا، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین کی. کون سی چیز ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے جو نہیں ہوئی ہے؟ جو اتنے تھنک ٹینک رکھے ہوں گے تو انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی. سر وہ تھنک ٹینک کس کا ایجنڈا سرو کر رہا ہے؟ جہاں بھر کی تھریٹس انالیسس کرتے ہیں تو انہوں نے یہ تھریٹ نہیں میئر کیا ہوگا. نہیں، میں اپنا مطلب بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو میں نے بات کی ہے کہ مستقبل پھر یوں تاریخ نظر آتا ہے اور یہ آئی ایم ایف ہمیں ادھر گھسیٹ کے لے کے جانا، اس گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، تو کیا اس میں کوئی آپ کو ریئلٹی نظر آتی ہے؟ نہیں، ریالٹی تو میرے خیال میں یہ تو اب ایک نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور بالکل جو ہے سمندر کے کنارے پہ ہمیں لے آئے ہیں. اب اس کے بعد دھکا دینا ہے، وہ جب بھی دیں وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اس کا، لیکن یہ انڈیا کو گرین سگنل دے سکتے ہیں، جب دے سکتے ہیں. مطلب دیکھیں ہمارے لیے بہت سارے ہیں ایشوز ہیں. مطلب شاید ایک بات یہ ہو سکتی ہو کہ جو چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہو. اچھا، چائنیز کا اس کے اوپر ایک موقف پورا ایک چیپٹر کھل گیا نا. ادھر مطلب بائیڈن جو ہے وہ پہنچ گیا سعودی عرب، جی ہاں، ادھر جناب ایران پہنچ گیا، پوٹن پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی. تو وہ ادھر بھی ساری ری شفلنگ ہو رہی ہے، ری شفلنگ ساری ہو رہی ہے. ہمارا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی طے نہیں. دیکھیں ہمیں وہاں سے بھی پکڑا ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے وہ ملیشیا والی کانفرنس تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا تھا کہ سعودیہ اور یو اے ای جتنے پاکستانی ہیں ان کو 20 لاکھ 30 لاکھ ان کو نکال دیتے اگر جو ہے نا ہم وہاں پہ چلے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارن پالیسی تو ہماری انڈیپینڈنٹ نہیں رہی، اب چائنا کی طرف نہیں ہے. اور چائنیز نے کئی دفعہ مطلب ان کے ڈپلومیٹس نے بھی نجی محفلوں میں بڑا کھل کے کہا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کی ضرورت نہ پاکستان ہے نہ چائنا ہے، اس کی ضرورت ویسٹ ہے. وہ ویسٹ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ ویسٹ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ علاج کے لیے وہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں. ان کی ساری تو ساتھ یہ بھی کہا جبکہ ہمارے لیے پاکستان کی وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے. یہ چیز مطلب وہ بہت دفعہ یہ چیز کہہ چکے ہیں اس کے. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس دیکھیں کنکریٹ شیپ میں ہمارے پاس آئی ہے اس پورے پچھلے عرصے میں، اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دو ہی چیزیں بنائی ہیں. ایک تو ہمارا جو میزائل پروگرام تھا اور دوسرا JF تھنڈر جو ہم نے بنایا. یہ ہمارے اور دونوں چیزیں ہمیں اس کی ٹیکنالوجی، اس کی سپورٹ، اس کی ہر چیز چائنا سے ملی ہے. ویسٹ نے جتنا بھی کچھ دیا ہم تو وہ F-16 بھی ابھی جب انہوں نے رافیل لیے ہیں انڈیا نے جب امبیلنس ہوا ہے تو اس کو پھر جو ہے نا ہمیں J-10 جو ہے وہ چائنا نے دیا. اور اس معاشی حالات کے اندر کہ جب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو پیمنٹ کتنی تھی اور کتنی کی گئی ہے اور کیا شرائط ہیں اس کے اوپر، لیکن بہرحال ہمیں ڈیلیور ہونا شروع ہو گئے وہ اور ہمارا وہ بیلنس ہو گیا. اور جو دوسری طرف ہے مطلب جو امریکن F-16 ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 27 فروری والا وہ ایپیسوڈ تھا تو اس کے بعد امریکنز نے آ کے باقاعدہ چیک کیے کہ کہیں F-16 استعمال تو نہیں ہوا اس کے اندر. تو یعنی کہ ہم انڈیا کے اگینسٹ اسے استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو اس صورتحال کے اندر مطلب ہم، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ظاہر F-16 کا جو ایگریمنٹ تھے یہ تو اس سے بہت پہلے ہوئے تھے، 80s میں وہ ہوئے تھے اور اس وقت ضیاء الحق صاحب یہاں پہ تھے. تو اس وقت بھی اگر یہ ایگریمنٹ ایسے ہوئے تھے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مطلب بہت پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. ایوب خان کے دور میں جو ہوا. اور پھر جو آپ نے کہا کہ اس میں نیگلیجنس کی بات ہے، جنرل شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں کچھ حوالہ جات دیے ہیں کہ جب وہ گئے تھے ویسٹ میں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور کس طریقے سے انہیں اپروچ کیا گیا، آفرز کی گئیں اس پہ. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف جنرل شاہد عزیز صاحب اکیلے تو نہیں ہوئے ہوں گے کہ جنہیں یہ آفر ہوئی ہوگی. اصل میں وہ جب انہوں نے یہ کتاب میں لکھا تھا تو انہوں نے یہ ایسے نہیں لکھا تھا، وہ صرف اپنی بات نہیں لکھی تھی، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بٹوین دا لائن کچھ اور تھا. ان کے ساتھ کورس میٹ کون تھا وہ یہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ہاں جب ان سے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، نہیں مجھے تو کسی نے ایسی آفر نہیں کی.
اصل میں وہ یہ کنوے کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے اتنے نہیں بتا رہے تھے, جو چیز انہوں نے اس میں بٹوین دا لائن بات کہی ہے وہ یہ تھی. تو خیر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب باڑ بھی کھیت کو کھا سکتا یعنی ان ادر ورڈ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حفاظت کے لیے آپ نے باڑ لگائی ہے وہی اس کی جڑیں ہی کھیت کے اندر گھس جائیں اور وہ اسے کھانا شروع کر دیں. سر مہتاب بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سر اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس وقت بلاک پالیٹکس بھی چل رہی ہیں عالمی منظر نامے پہ, اور ہم کوئی اس سے آزاد یا الگ نہیں ہیں. یہ جو مہتاب بھائی آئی ایم ایف والی ساری آپ نے بات کی, اور اس کے بعد یہ جو سارا ایجنڈا ہمارے اوپر آیا ہے جس میں معیشت کا اس وقت یہ جو بحران ہے, اب اس وقت تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ایک ٹول ہے یو ایس فارن پالیسی کی ڈپلائمنٹ کا. تو ہمیں یہاں تک لانے کے بعد ایک آبجیکٹو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو یو ایس کا بلاک ہے ورسز جو چائنا کا بلاک ہے, جو رے ڈیلیو والی کتاب کو ہم نے بھی اوپن کیا تھا پہلے, تو یو ایس بلاک کا جو پل ہے وہ ہے تھرو آئی ایم ایف, کہ ان کو پہلے اس پوائنٹ پہ لے آؤ کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہ رہے سوائے اس کے کہ ہماری ڈکٹیشن کو حاصل کریں. اب یہ جو ہے یہ اینٹی تھیسس ہے اس سیناریو کا کہ ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سی پیک ہے. تو امریکہ کا کنٹینمنٹ آف چائنا پروگرام جو ہے وہ بھی تو اس راستے سے پورا ہو رہا ہے. پاکستان کی اشرافیہ, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی, اور میرے خیال میں یہ بڑی پرٹننٹ بات ہے کہ اشرافیہ از ویسٹ سینٹرک, ویئر ایز پاکستان کی پبلک کے مفاد جو ہیں شاید وہ کہیں اور ہیں. تو یہ بھی تو پبلک کا پاکستان کا مفاد کہیں اور ہے. پاکستان کا مفاد, تو یہ ایک ٹگ آف وار بھی چل رہی ہے کہ ہم اس سارے شکنجے کے اندر جکڑ جانے کے بعد اب کیا امریکی آئی ایم ایف اور سعودی سینٹرک ہونے جا رہے ہیں, ویئر ایز کہ دوسری آپشن بلاک پالیٹکس کی یہ ہے کہ ہم چائنا کیمپ میں چلے جائیں. تو کیا اب ہم اس کراس روڈز پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, یا ہم یہ دوغلی پالیسی ہی چلاتے رہیں گے؟ دونوں بلاکوں میں رہیں گے, دونوں بلاکوں. جناب شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. تو یہ آ رہا ہے نا کہ اس وقت دونوں بلاکس یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ڈیسیژن لیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے ایک گارنٹی پریزنٹ اس ہفتے کرنے کے لیے نوٹس دیا, تو اسی کے اندر ہی آپ نے احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ یو ایس جا کے بٹھا دیا کہ وہاں سے جلدی کروائیں کہ وہ جو ٹرنچ ریلیز ہونی ہے وہ جلدی ریلیز ہو جائے. دیٹ مینس کہ ابھی بھی جو وہ فیصلہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے کدھر جانا. اچھا, میں اس پہ بس صرف یہ ایڈیشن کر دوں کہ آئی ایم ایف نے لوکلی بھی ہمیں بڑا اسٹڈی کیا ہوا ہے. دے نو کہ وہ ایک سیریز ہے نیٹ فلکس کی منی ہائسٹ, اس میں ایک پروفیسر صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے ایک چوری تشکیل کی ہوتی ہے اور 15 سال اس کی تیاری کی ہوتی ہے, اور اس کو ہر چال کا پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کیا چال چلے گی اور میں اس کے اگینسٹ کیا چال چلوں گا, یا میرے اپنے لوگ جب بگڑنے پہ آ جائیں گے اور ان کا دھیان میری طرف آ جائے گا جب ان کو موت کے لالے پڑیں گے تو تب میری کیا اسٹریٹجی ہوگی. سو آئی ایم ایف ہیو دا سیم اسٹریٹجی ود اس, دے نو اس. لہٰذا ابھی میں آپ کو بتاؤں جتنے سولوشن ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نکلیں گے, اس کے بعد ایک اور اسٹریٹجی ان کی اسٹارٹ ہو جائے گی. ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ نے کدھر ادھر آتے ہیں نا اب اس چیز کی طرف کہ کیا آئی ایم ایف کے اس پھندے سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے, یا بس اب ادھر ہی ہماری اینڈ ہے, نکلا جا سکتا ہے اب بھی یا اب نہیں نکلا جا سکتا. اس پر ایک صاحب تبصرہ کر رہے تھے کہ نیو ایئر پہ جب پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں نا تو وہ یہ سوچ کے پٹاخے پھوڑے جا رہے کہ ایک منحوس سال تھا یا جو بھی تھا گزر گیا, نئے سال کی ابتدا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو آنکھیں دکھا دی ہے تو اس کی مثال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے پٹاخے پھوڑ دیے کہ جی پچھلا سال گزر گیا, حالانکہ اس کے بعد کی جو مشکلات ہے یہ آپ اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک بات ہے نا, اب ہمارے لیے ہر دو صورت میں مشکلات ہیں. آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو مہنگائی کی صورت میں عوام کا کچھ عمر نکلے گا, تو انکار کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا پرابلمز آئیں گی. اس کا بھائی جس پہ ختم ہوا تھا نا وہ یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں پھر کمپرومائز کرنی پڑے گی آپ کو. اب آپ جو ہے نا یہ ایٹم بم یہ سب چیزیں رکھیں اور نیپال بن کے رہیں, وہی جو ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں تو پھر تو آپ کو مطلب اس کے بعد آئی ایم ایف سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر بندے رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے, وہ ایک نئے مطلب وہ آپ کو ابھی ہارٹ اٹیک سے نہیں مار رہا, کینسر سے مار رہا ہے, سلو اینڈ پوائزنلی کے ان کے اوپر نام اب تو اینڈ پہ آ گئے نا, اینڈ پہ آ گئے, اب آپ کی ٹانگ کاٹنے کا موقع. ہاں لیکن یہ تھا کہ اب چونکہ ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لے, اس میں اگر اس سارے بحران کی ذمہ داری آئی ایم ایف کی طرف کسی بھی اینکر یا کسی بھی رائٹر نے دی ہو تو بتائیں, سوائے چند. میں پھر اسی طرف آتا ہوں آپ سے, آپ کی طرف کہ یہ اس سے نکلا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کے چنگل سے.
سر میری اس پہ رائے یہ ہے کہ بہت آپٹمزم موجود ہے اور سیناریو اتنا ابتر نہیں ہے جتنا پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت کے اندر اتنی جان ہے کہ بالکل ہے, بالکل ہے سر. اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں, میں پہلے وہ رکھنا چاہتا ہوں سلوشن کے ساتھ ساتھ. ایک تو سر یہ بات ہے کہ ہمیں جب یہاں تک پہنچایا گیا ہے تو یہ ایک سائیکلوجیکل وارفیئر کا بھی ٹول ہے کہ قوم کو اس مینٹلی یا سائیکلوجیکلی اس چیز پہ کنونس کر دو کہ سوائے اس راستے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو جو منظر کشی اس وقت کی جا رہی ہے اور جس پوائنٹ تک لے آئے ہیں اس کی جو پکچر ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے, لیکن یہ اسی پرپس کو سرو کر رہا ہے جس وجہ سے IMF پروگرام میں ہم گئے کہ جی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایک تو سر اس کا یہ اینگل ہے. اگر آپ اس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو واقعی سچویشن جس طرح کریٹ کر دی گئی ہے وہ بظاہر تو بہت ڈانٹنگ لگتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. حکومت قرضہ اٹھانے کے لیے بانڈز کا اجرا کرتی ہے. اچھا, فارن کرنسی کی جو آپ کی لونز ہیں اس کے لیے آپ ایک ٹول ہے یورو بانڈ کا. یہ میں آپ کو پریکٹیکل پچھلے دنوں کی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں یورو بانڈ جو ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں اکانومی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا جو ریٹ آف ریٹرن جس کو ییلڈ کہتے ہیں وہ 50.6% آ گیا ہے. مقصد ایک بڑا ترقی یافتہ ملک جو ہے ہو سکتا ہے 1 یا 2% پے کرتا ہو بانڈز ایشو کرنے کے. اس کو فائنانس اکنامکس کی اصطلاح میں جنک بانڈ سٹیٹس کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے عالمی دنیا میں اور پبلک لوکل جو ہے اس میں یہ پوزیشن بالکل کریٹ کر دی ہے کہ پاکستان سری لنکا والی سچویشن کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اب سر بات میں جو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں بات ساری نیتوں کی ہے. ہماری یہ جو اشرافیہ یا ول پاور کی سر نہیں نیت کی سر, وہ اشرافیہ جس کی طرف مہتاب بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ ویسٹ سینٹرک ہیں, ان کے مفاد ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ نہ پاکستانیوں کے ساتھ لائل ہیں نہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں, یہ صرف ویسٹ کے ساتھ لائل ہیں اپنے مفاد کے لیے. جب تک یہ اشرافیہ موجود ہے یہ IMF اور یہ پورا منظرنامہ مایوسی کا, ڈیفالٹ کا اور ڈراوے کا یہ نہیں جائے گا کیونکہ اٹ از سرونگ دیئر پرپس. تو یہ سارا منظرنامہ کریٹ کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ایجنڈے ڈپلوائے کریں گے. اب وہ لوکل پولیٹکس کے بھی ایجنڈے ہو سکتے ہیں, وہ عالمی بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرف جس نے آپ نے بات کی کہ ملٹری کی ڈاؤن سائزنگ, ڈی نیوکلیئرائز, نیوکلیئر پروگرام کا رول بیک, یہ بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے. یا پھر ایجنڈا لوکل پولیٹکس کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سیاسی ساری پارٹیوں کو ڈسکریڈٹ کر کے اکانومی کو فیل کر کے یہ ثابت کرو پبلک کو کہ آپ کا مسیحا, آپ کا سیلویٹر, بچانے والا صرف ایک ہی ہے, جس کو میں کہتا ہوں تو جو الٹیمیٹ جینیس ہے پاکستان کے اندر, ایٹ لیسٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر میدان میں آئے گا, کوئی اور نیا سیٹ اپ آئے گا, کوئی ٹیکنوکریٹس ٹائپ کا سیٹ اپ آئے گا جس کو عوام کھلے دل سے اور کھلے بازوؤں سے ویلکم کرے گی کہ یہ سب فیل ہو چکے ہیں. تو میرا سر پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک یہ رولنگ ایلیٹ اور یہ اشرافیہ موجود ہے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے ہم. لیکن جو جھاگ کے نیچے پانی ہے وہ اتنا مضبوط ہے سر. پاکستان کی اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پوزیشن جو ہے اٹ از فار فار اسٹرانگر دین واٹ از بینگ پریزنٹڈ. آپ کی ایگرو کی پوٹینشیل, آپ کا ایز اے ٹرانزٹ کنٹری جس میں سی پیک کا بہت بڑا رول ہے, سینٹرل ایشیا, ایران, افغانستان پورا ری بلڈ ہونے جا رہا ہے. چائنا پیچھے اس کو فائنینس کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد سر آپ کے سی پورٹس, اس کے بعد آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کا IT سیکٹر, آپ کے ہیومن ریسورس کون سی, پھر اس کے بعد آپ کی معدنیات, آپ کے ریکوڈیک, سینڈیک, کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس پوٹینشیل میں جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ریبلڈ نہ. ابھی جو ہم 30-35 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم ڈومیسٹک اکانومی سے ریز کر سکتے ہیں. 300 بلین ڈالر کی اکانومی ہے ڈومیسٹک, صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہی اگر آپ سامنے رکھ لیں تو 25-30 بلین ڈالر تو آپ وہاں سے ریز کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹائز کریں نا چیزوں کو. جس طرح آپ نے کہا کہ برتن بیچنے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سر اگر ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جس پہ آپ کی عزت یا برتن کا سوال ہو تو کون سی چیز قربان کریں گے؟ گھر کی عزت بیچیں گے یا گھر کے برتن بیچیں گے؟
کسی کے پاس یہ ہے عدد و شمار کہ ہم نے بیرونی قرضہ کتنا دینا ہے اور اندرونی ملک کتنا قرضہ دینا ہے؟ سر بیرونی کا تو تقریباً فگر جو ہے وہ $122 بلین ہے, 122 سے 125 بلین ڈالر کے قریب, کیونکہ ابھی چائنا کا بھی لیٹسٹ قرضہ ملا ہے ہمیں. اندرونی کی فگر اگر کسی کے پاس ہو, آئی ایم ناٹ شیور کیا ہے. جی جی, اندرونی اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ سر اندرونی کا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. یہ پچھلے 4 سال میں جو ایک واردات کی گئی ہے وہ یہ کہ بیرونی کے اوپر تو سب کا فوکس ہوتا ہے, مائکروسکوپ لگا کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اندرونی کے اوپر نہیں ہوتا کیونکہ نوٹ چھاپ کے آپ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے ملک میں اتنی زیادہ انفلیشن ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے دبا کے پچھلے 4 سال میں نوٹ چھاپے ہیں. تو فگر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن یہ ہے کہ اندرونی آپ نے جو بورونگ ہے وہ بیرونی سے زیادہ کی ہے. یہ پچھلے 4 سال آپ نے صرف قرضے لے کے حکومت چلائی ہے, وہ تو کر ہی رہے. نہیں وہ سیدھی سی بات ہے. نہیں میں تو اور نقطہ نظر, جب آپ نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے, اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے, تو آپ اندرونی دینے کے پابند تو نہیں ہے نا. آپ کہیں جب ہوں گے تو دیں دیں گے. سود تو آج سے بند آپ کا. جی بالکل. یہ ویسے ہی آپ آرام کر دیں, عدالت نے بھی کر دیا ہے. باہر والوں کو آپ دیں, ان کے جو بھی ری شیڈیول کروا لیں, ختم کریں. یہ باقی آپ اپنی جو ہے نا وہ یہ بات آؤٹ کب آف سے جا کے کہی جا رہی ہے جی. کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ہر وقت نیگوشیٹ کرتے ہیں, آپ ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنے ان پرائیویٹ بینکرز کو جتنا امیر بنا دیا ہے پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر, خاص طور پہ آپ نے ان کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کیا؟ آپ ان کو شرح سود پہ 15% کے اوپر آپ ان کو قوم کی 40% آمدنی ہر مہینے ادا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ان کی فائلوں کو بھی تو پہیے لگے ہوتے ہیں نا. بس یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. اگر صرف اسی سود کو ری نیگوشیٹ کر لیا جائے پاکستان کے اندر جو بینکس ہیں ان کے ساتھ, تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی فورن پروگرام کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یو ایس بھی تو یہی کر رہے ہیں. اچھا یار, ایک اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. ذرا یہ مجھے ایک وہ سیناریو ذرا وسیع کرنا پڑے گا. یہ تو ابھی ہم نے اکنامکس دیکھی ہے نا, اس میں یہ ساری چیزیں, اس کے ساتھ تو ہماری پالیٹکس بھی جڑی ہوئی ہے. تو اگر فرض کریں پاکستان کو ڈسمنٹل کرنے کا چکر ہے, تو ہماری جو سیاسی بونچال ہے وہ بھی اسی اکنامک کرائسس کی طرح, مطلب وہ ایک ڈیزائن چیز ہے, یا یہ ہماری وہ پھر وہی ہماری نااہلیت سے یہ پیدا ہو رہا ہے, یا یہ بھی اس ڈیزائن کا حصہ ہے. یہ کبھی جناب وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ جاتی ہے, اور کبھی صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ جاتی ہے. ایک نیا جو ہے نا وہ بحران کھڑا ہو جاتا ہے, اور کبھی یہ گورنمنٹ اور کبھی وہ گورنمنٹ, اور کبھی رجیم چینج, اور مطلب کوئی پالیسیز آپ کی مستقل مزاجی سے چل ہی نہیں سکتی. حکومت ایسی ہے کہ وہ جیسے کہ معلقہ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں کدھر پالیسیاں بن رہی ہیں, کون رن کر رہا ہے, کون ایڈمنسٹریٹر ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ بھی کیا اسی بڑے گیم کا حصہ نہیں ہے پھر؟ یعنی سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ بھی بحران جو سیاسی بحران ہے یہ بھی آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا جیسا معیشی بحران کریٹ, یہی کہنا چاہتا یا یہ آرگینک ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح اس پلان کا حصہ ہے, یا یہ کہ یہ بھی بس نیچرلی ہماری نالائکی کا نتیجہ. میں خالد صاحب جو صورتحال آپ نے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بتائی تھی پیشن گوئی ہے, میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑا وائرل کلپ بھی ہے, اور انہوں نے بڑا کھل کے بات کی تھی. اسی طرح مطلب یہ پروجیکٹ بھی پاکستان کا آرگینک یا انڈیجنس نہیں ہے, یہ باہر سے آیا ہے. اور 2000 جو ہے 7-8 کے اندر جس طریقے سے عمران خان صاحب کو آگے لانے کی ابتدا ہوئی, میڈیا کے اندر ان کو پذیرائی بخشی گئی, وہ پرویز مشرف صاحب کی ایکسپائری کے بعد جب وہ جا رہے تھے, پہلے تو یہ تو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے, ان کی نظروں میں ایکسپائر ہو گئے تھے, اب مزید سرو نہیں کر سکتے تھے. مطلب دیکھیں جب پرویز مشرف صاحب آئے تو عمران خان صاحب ان کا حصہ تھے. ان کا ریفرینڈم اگر یاد ہو سب کو تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیج کے اوپر عمران خان صاحب بھی ہوتے تھے, اور سب سے زیادہ جھنڈے ان کی پارٹی اور طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے ہوتے تھے وہاں پہ, اور یہی ان کی کمپین چلا رہے تھے. باقی تو کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھی. ان کی اپنی پارٹی بھی خیر کافی مطلب وہ تھی, لیکن یہ جو ان کی پوری کمپین تھی وہ ان 2 افراد کی اس میں زیر نگرانی ریفرینڈم والی. ریفرینڈم کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ ان کی پاپولیرٹی نیچے جانا شروع ہوئی, تو اس کے بعد انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی, اور پھر انہوں نے ایک اینٹی پرویز مشرف سٹانس لیا
آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انہیں طالبان خان کا نام بھی دیا گیا تھا میڈیا کے اندر, ایک خاص حلقے کی طرف سے ان کو آیا, اور ان کو اس وقت یہ بنایا گیا کہ پاکستان کی جو مذہبی اس کا ہے یہ اس کے نمائندہ بنا کے انہیں پیش کیا گیا, روایتی سوچ کا علمبردار, روایتی سوچ کا علمبردار. انہوں نے نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنے دیے وہاں پہ پشاور کے اندر, اور خیر وہ جو بھی دائیں بازو والی سیاست, دائیں بازو والی پوری سیاست جو ہے اس کے اندر آتی گئی. پھر ایم ایم اے کو ووٹ دیا تھا انہوں نے جب یہ 2002 کے الیکشن ہوئے تھے, تو اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کو عمران خان صاحب نے ووٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر, اس وقت ایک ہی نشست تھی ان کی, تو ان کی پوری پارٹی کے ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گئے تھے. تو یہ مطلب ان کی ابتدا تھی. لیکن 2007-8 کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہیں میڈیا کے اندر بہت پروجیکشن ملی تھی, اور ان کا جو ٹارگٹ تھا اس وقت وہ ہوتا تھا چودھری برادران, چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الہی, اور اسی دور کی وہ ایم کیو ایم کے خلاف تو انہوں نے کیا کہ میں الطاف حسین کے خلاف جو ہے گھسیٹ کے لاؤں گا, کیس کروں گا, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر میں نے وہ دے دیا ہے. پھر خیر اس میں پھر یہ آگے چلتا رہا, پھر دھرنا آیا, پھر یہ, اور پھر اس کے بعد جو دھرنا دیا انہوں نے تو یہ طاہر القادری صاحب اور یہ دونوں ہی تھے, یہ وہاں سے کزنس سیاسی کزن جو ہے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بلکہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا تھا کفن لپیٹ لیا اب, یا میری قبر بنے گی یا اس نظام کی قبر بنے گی, تو کسی کی بھی نہیں بنی, وہ چلے گئے کینیڈا کے اندر اور یہ یہاں پہ ہیں. اور پھر خان صاحب کی جو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب ان کی حکومت بنی ہے تو اس وقت وہی کاف لیگ تھی جس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ میں اصولوں کی بنیاد کی ان کے خلاف ہوں, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تباہی اس ملک کے اندر پھیری ہے. اس کے بعد ڈاکو, چور, دوسرے سارے القابات جو ہے وہ زرداری اور نواز شریف کے بارے میں ہو گئے, اور ایم کیو ایم والے نفیس لوگ ہو گئے, اور اہل لوگ جو ہے نا وہ کاف لیگ والے ہو گئے, پرویز الہی الیکٹیبلز ہو گئے, الیکٹیبلز اور پرویز الہی, پرویز مشرف والی ساری کابینہ آ گئی, کابینہ ساری جو ہے نا وہی ہو گئی. اور وہ ساری کابینہ کون تھی, وہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جس کو شوکت عزیز صاحب کی جو کابینہ تھی, پیچھے لابیاں وہی تھی. تو اس لیے اس حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے, مطلب اس سیاسی جو موجودہ چپکلش ہے اس سے بالاتر ہو کے اگر ہم دیکھیں اس پورے سینیریو کو اوور آل اگر دیکھیں تو یہ مطلب یہ بھی کسی ڈیزائن کا حصہ ضرور ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آرگینک چیز نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ وہ دور ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی ایک ہوتا ہے نا جو حکومتی سطح پہ حکومت آپ کو کہیں نظر نہیں آتی, فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, پالیسیاں کیسے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. یعنی چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ جیسے بتایا جاتا ہے واللہ عالم صحیح ہے کہ 12-1 بجے وہ مشکل دفتر آتے ہیں, 3-4 بجے وہ چلے جاتے ہیں, اور ان کے پھر اور مشاغل ہیں جس میں کہیں یعنی ریاستی امور تو کہیں نہیں آتے. تو چیزیں جیسے بہہ رہی ہوتی ہیں اس طرح چلتا رہا ملک, اور اسی وجہ سے پھر وہ دھنستا رہا, کسی نے کوئی پالیسیاں بنائی نہیں اس طرح. تو یہ بات آپ کی یعنی بظاہر جو تاریخ کی شہادت ہے یا واقعات جو گواہی دے رہے ہیں اس کی روشنی میں درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا پھر. لیکن یہ ڈیزائن پھر پاکستان میں نہیں بنا نا, یہ کہیں باہر بنا ہے, تو وہ تو پھر وہیں پہنچانا مقصود تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیشن گوئیاں کی تھیں اور جہاں پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بڑا اہم موضوع بنتا ہے کہ اب ادھر سے نکلنے فحل الی خروج من سبیل, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ رہ گیا ہے یا اب یہ ہمارا جو ہے نا انجام ہے کہ جو جس تک ہم نے پہنچ کے رہنا ہے. لیکن ہم نے ٹائم کافی لے لیا ہے, تو اب اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ کبھی اس کو موضوع سخن بنائیں گے. تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حالات بہت نازک ہیں, اور یعنی وہ جو 2 راستے ڈاکٹر صاحب نے 2002 میں دکھائے تھے, تو ان میں سے بدقسمتی سے ہم اس راستے پہ چلے کہ جس کا اینڈ یہ تھا, اس راستے پہ نہیں چلے جس کا مستقبل روشن تھا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کلیئر کیا تھا کہ یہ راستے میں شروع میں مشکلات ہیں اور آخر میں جا کے ایک پاکستان دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ شروع میں ہمارے لیے آسانیاں لے کے آئے گا, لیکن انجام پھر بہت برا ہوگا. یہ 2000 کی بات ہے. پھر 2004-5 میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب نے ایک اور موضوع شروع کر دیا تھا کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یعنی وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ وہ ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جو ہمیں چمکتا ستارہ بنا سکتا تھا, ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جو ہمیں بالآخر دوزخ میں گرانے والا ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے پھر وہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے والا وہ مضمون چھیڑا تھا. تو اب وہ الٹی گنتی کہیں بالکل
اختتام کے قریب نظر آ رہی ہے. امید ہم اب یہ رکھتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے آنکھ نہیں کھلی تھی, اسے لائٹ لے رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ دنیا بیوقوف ہے, ہم اسے چکر دے رہے ہیں, تو اسی کھیل میں ہم یہاں پہنچ گئے, تو اب تو ہوش آنا چاہیے نا. اب جیسے آپ نے فرمایا نوشتہ دیوار ہے, یعنی اب تو دیوار پہ لکھا جا چکا ہے ہمارا انجام, اور نظر آ رہا ہے سب کو, کیا عام آدمی اور کیا خاص آدمی, سب کو نظر آ رہا ہے. تو اب اگر کسی کی کھوپڑی جو ہے وہ بالکل مغز سے خالی نہیں ہے, تو پھر تو سمجھ آ جانی چاہیے بات کی. تو امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ سمجھ آنے کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے جائیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے. اور یہ پھر وہ جیسے ایک ہی جنبش سے آدمی سارے رسے توڑ دیتا ہے, اس طرح یہ جتنی جکڑ بندیاں ہیں ان کو توڑ کر ہم کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں کے اوپر, اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں سے مدد, جیسے چائنا کی مجبوری ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا, لیکن یہ کہ ہمیں ذرا پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے. اور یہی IMF 2 سال کے بعد جو ہے نا ہماری شرائط پر ہمیں قرضہ دینے کے لیے منتیں کرے گا ہمارے دروازے پر آ کے. ان کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ان کی طرف اگر لجاجت سے دیکھیں گے تو یہ منہ موڑیں گے, اور اگر آپ ان کو جو ٹھینگنا دکھا دیں گے تو یہ آ کے پاؤں پڑیں گے. تو کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو قابو کرنے کے لیے, یا کنڈے اختیار کرنا. بہرحال چلیں, ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں, لیکن حالات بہت تاریک جو ہے وہ تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اس پر ہم اگلی دفعہ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے جو بھی اس وقت کے سیاسی حالات ہیں اور جو منظرنامہ ہے, تو آگے ہم اب کدھر جا رہے ہیں. تو ہم آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اچھی خاصی ہماری گفتگو ہو گئی ہے, ٹائم بھی اچھا لگ گیا. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ان نکات پر غور فرمائیں گے, اور پھر یہ کہ اس پہ اگر رائے عامہ بنتی ہے تو وہی وہ پریشر بنائے گی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے تھنک ٹینک اگر ہیں کہیں ٹینک تو وہ پھر سوچیں گے. سبحان اللہ.